مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تابعی بیان کرے صحابی سے، پھر صحابی بیان کرے اللہ کے پیغمبر سے. اگر ایسا ہو کہ تابعی وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں تو وہ روایت ضعیف ہوگی اور اس کو مرسل کہا جائے گا. ہاں، مرسل کو قبول کرنے کی چند ایک شرائط ہیں جن کو امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ کے اندر بیان کیا کہ اگر کوئی شخص مرسل روایت بیان کرتا ہے تو اس مرسل کو قبول کرنے کے چند ایک طریقے ہیں اور چند ایک شرائط ہیں جس کی بنیاد پر اس کو قبول کیا جائے. سب سے پہلے مرسل روایت بیان کرنے والا کبار تابعین میں سے. دوسرا، اگر اس سے مرسل عنہ کی تفصیل پوچھی جائے کہ جس کو اس نے گرایا ہے، جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کسی ثقہ کا نام لے یا صحابی کا نام لے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب حفاظ حدیث کسی مرسل کی طرح کی حدیث بیان کریں تو وہ اس کے مخالف نہ بیان کریں. اور اسی طرح چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرط اس مرسل حدیث کی سند کے حوالے سے ہو. تو یہ مرسل کو قبول کرنے کی تین شرائط وہ راوی کے حوالے سے ہیں، ایک شرط جو ہے وہ اس کی سند کے حوالے سے ہے، اور اس کو الرسالہ کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ ہم موضوع احادیث کو پہچاننے کا طریقہ اس کے متعلقہ پڑھیں گے. پچھلے لیکچر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ضعیف احادیث میں سب سے بری جو روایت ہوتی ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہوتی ہے کہ جس کے کہنے والا کذاب ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کر دیتے ہیں. اور اس کے متعلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سے آگاہ تھے تو آپ نے بہت سی احادیث کے ذریعے یہ سمجھانے کی اپنی امت کو کوشش کی ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی وعید کتنی سخت ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اور پڑھا تھا کہ کتنے طرح کے لوگ ہیں جو وضاع ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے. آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ جو ماہر نقاد حدیث ہے ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور یہ روایت اگرچہ اس کی سند کے اندر تمام راوی ثقہ ہیں لیکن یہ روایت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ اور علت ہے کہ جس کی بنا پر یہ قابل عمل نہیں ہے. سب سے پہلے تو جس چیز سے معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، وہ اس انداز سے کہ ایک موضوع روایت بیان کرنے والا خود ہی اس بات کا اقرار کر لے کہ میں پہلے ضعیف اور موضوع روایات بیان کرتا رہا ہوں. جس طرح کہ کل میں نے ایک مثال دی تھی عبد الکریم بن ابی الاوجاع کے حوالے سے کہ جب اس کو زندقہ کے الزام میں قتل کیا جانے لگا تو اس نے خود اقرار کیا کہ آپ مجھے تو قتل کر دو گے لیکن جو میں نے 4000 کے قریب احادیث کو گڑ کر کے اپنی طرف سے بنا کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دی ہیں ان کا کیا کرو گے. تو سب سے پہلا پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب ایک وضاع خود یہ بات کا اقرار کر لے کہ میں یہ احادیث کو گھڑتا رہا ہوں اور پھر بعد میں توبہ طائب بھی ہوئے
جس طرح کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ خوارج کا ایک شیخ جب وہ توبہ تائب ہو گئے تو وہ خود بتایا کرتے تھے کہ آپ دیکھا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہو، حدیث کس سے لے رہے ہو، کیونکہ ہم پہلے ایسا کرتے تھے کہ جب کوئی بات ہمیں اچھی لگتی، کوئی چیز کوئی بات ہمیں اچھی لگتی تو ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الاوسط کے اندر عمر بن صبح بن عمران التمیمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو خود بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یعنی اپنی طرف سے خطبہ بنایا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا خطبہ ہے اور لوگوں میں اس کو پھیلا دیا۔ اسی طرح نوح بن ابی مریم، یہ اتنے بڑے عالم تھے اپنے اعتبار سے کہ انہیں نوح الجامع کہا جاتا تھا، لیکن انہوں نے بھی قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اپنی طرف سے احادیث کو گھڑا اور وضع کیا، اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہر سورت کی، جس طرح کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں سورت کی فلاں فضیلت ہے، اس کو پڑھنے سے ایسے ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر سورت کی فضیلت کو اپنی طرف سے بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی طرح فضائل قرآن کے حوالے سے میسرہ بن عبد ربی، اس کے بارے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ الاوسط کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے فضائل قرآن کے حوالے سے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی طرف بلانے کے حوالے سے خود احادیث کو گھڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ سب سے زیادہ نقصان اس بات کا ہوا کہ جو لوگ اپنی طرف سے بڑے اچھے تھے، دین میں بڑے دیندار تھے، زہد اور ورع اور تقوی والے تھے، لیکن انہوں نے صرف اس بات کے اوپر کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث قابل قبول ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے اپنی طرف سے احادیث کو بنانا شروع کر دیا اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، قرآن مجید کی طرف اپنی طرف سے احادیث بنائی اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی طرح ترک دنیا، کہ دنیا کو چھوڑ کر کے لوگ دین کی طرف آئیں، دنیا کو ختم کر کے اللہ کے لیے وقت نکالیں، اس کی خاطر انہوں نے اپنی طرف سے احادیث کو بنانا شروع کیا۔ جس طرح کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک قول ذکر کرتے ہیں کہ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے 100 کے قریب ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو مدینے میں بڑے تقوی اور ورع والے تھے، لیکن ان سے احادیث کو نہیں لیا جاتا تھا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ دنیا داری کو چھڈوانے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے انہوں نے احادیث کو وضع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، وہ محدثین نے اس طرح کیا کہ ایک شخص، ایک راوی جو روایت بیان کرتا ہے اور اپنے معروف شیخ سے بیان کرتا ہے، اپنے سے بڑے راوی سے بیان کرتا ہے اور اس کے احوال کچھ نہیں جانتا، صرف یہ بیان کرتا ہے کہ میں فلاں سے بیان کر رہا ہوں، لیکن احوال کا نہیں پتا کہ وہ انہوں نے کس سے پڑھا ہے، ان کی تاریخ وفات کیا ہے۔ تو محدثین اس سے پوچھتے بھئی اس کی تاریخ وفات کیا ہے، اور جب وہ تاریخ وفات بتاتا تو وہ تاریخ وفات بتاتا کہ یا تو اس کے پاس سے اس کی ملاقات ثابت نہ ہوتی، یا پھر اس کی تاریخ وفات یا اس سے ملاقات کی وہ تاریخ بتائی جاتی کہ جس میں اس کی عمر کم ہوتی یا اس کی عمر کم سنی والی ہوتی اور وہ حدیث بیان کرنے والی عمر نہ ہوتی۔ محدثین کو پتہ چل جاتا کہ ان کی وفات پہلے ہے، یہ جس ملاقات کی بات کر رہا ہے وہ تو ملاقات ہی بعد میں ہو رہی ہے۔ جس طرح کے ایک مامون بن احمد الحروی کا واقعہ ہشام بن عمار کے سماع حدیث کے حوالے سے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ مامون بن احمد یہ بیان کیا کرتا تھا کہ میرا سماع ہے ہشام بن عمار کے ساتھ۔ اب حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں ہشام بن عمار سے۔ تو امام ابن حبان نے پوچھا
کہ آپ شام کب گئے تھے؟ تو اس نے بیان کیا تھی 250 ہجری میں، اور امام ابن حبان نے اس پر جواب دیا کہ جس حبان سے تم بیان کر رہے ہو وہ تو 245 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، یعنی یہ اپنی طرف سے سماع کرنا چاہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اور وہ جس کے بارے میں سماع کی بات کر رہا ہے، جس سے پڑھا ہے، وہ پہلے ہی فوت ہوئے پڑے۔ یعنی کہا کہ میں 250 ہجری میں شام آیا اور وہاں آ کر کے میں نے ہشام بن عمار سے سنا، اور امام ابن حبان چونکہ یہ نقاد حدیث میں سے ہیں، ماہر ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات یا آپ کا اس سے سماع کب کا ہے؟ تو یہ کہنے لگا جی 250 ہجری میں۔ تو امام صاحب نے فرمایا وہ تو 245 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ تو پھر آگے سے جواب دیتے ہیں جس ہشام سے میں نے سنا ہے شاید کہ وہ بعد میں فوت ہوئے ہوں۔ یعنی کہ محدثین نے ایسے قاعدے اور ضابطے بنائے کہ جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ خود اقرار کر لے، توبہ طائب ہوا ہے، وضاء حدیث میں سے وہ خود بتا دے کہ میں احادیث کو وضع کرتا رہا ہوں، فلاں فلاں احادیث میں نے وضع کی ہیں۔ دوسرا طریقہ کہ تاریخ وفات اور تاریخ لقاء اور سماع، محدثین اس کو دیکھتے تھے کہ اس کی تاریخ وفات کب ہے، یہ ان سے ملاقات اور سماع کی تاریخ کب بتا رہا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، ضعیف ہے۔ تیسرا طریقہ جو محدثین کا طریقہ ہے، اور اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کہ جس طرح کچھ قرائن ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جس طرح کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے سیف بن عمر التمیمی رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سعد بن طریف کے پاس موجود تھا۔ اب یہ جو سیف بن عمر التمیمی ہے یہ خود بھی کذاب ہے، اور جن کے بارے میں بیان کر رہا ہے سعد بن طریف، وہ خود وضاء حدیث میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی میں سعد بن طریف کے پاس تھا، تو ان کے پاس ان کا بیٹا آیا اور اس نے آ کر کے بتایا کہ آج میرے استاد نے مجھے مارا ہے، آج میرے استاد نے مجھے مارا ہے، روتا ہوا آیا۔ اب یہ سعد بن طریف اٹھا اور اٹھ کر کے کہنے لگا کہ آج میں اس کو ذلیل کروں گا، آج میں اپنے استاد کو، اپنے بیٹے کے استاد کو ذلیل کروں گا۔ اور اس کے پاس گیا اور جا کر کے کہا حدثنی اکرمہ عن ابن عباس مرفوعا معلم صبیانکم شرارکم اقلہم رحمتا للیتیم واغلظہم علی المسکین۔ اب خود ہی گیا اور وہاں جا کر کے حدیث بنا دی، اور کہا کہ اکرمہ جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے، ان سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن عباس مرفوع روایت بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلمو صبیانکم شرارکم، تمہارے بچوں کو جو پڑھانے والے استاد ہیں یہ بہت ہی شریر ہیں، گندے اور برے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اقلہم رحمتا للیتیم، یہ یتیم کے ساتھ رحمت سے بہت کم پیش آتے ہیں۔ وَأَغْلَظُهُمْ عَلَى الْمِسْكِينَ، اور مسکین بندے کے اوپر، غریب انسان کے اوپر بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اب یہ خود ہی اٹھا ہے، اپنے بیٹے کے استاد کو نیچا دکھانے کے لیے وہاں گیا ہے اور جا کر کے اپنی طرف سے حدیث بیان کر دی۔ تو تیسرا طریقہ یہ قرائن کا ہوتا ہے کہ قرینہ بتا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ لگی لپٹی بات ایسی ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ اسی طرح سیف بن عمر جو ہے اس کے اوپر زندقہ کا الزام بھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضعیف احادیث کو اس لیے بھی منسوب کیا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کر سکے، مسلمانوں کے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بارے میں عقائد ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ الحاد پیدا کر سکے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں محمد بن عکاشہ الکرمانی، یہ بھی کذاب ہے، محمد بن عکاشہ الکرمانی، اس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یہ خود کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی رفع یدین کے حوالے سے۔ امام زہری وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، وہ اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے، جو کہ صحیح بخاری میں۔ اب اس کے پاس جب یہ حدیث پہنچی تو اس نے اپنی طرف سے خود حدیث بنا لی اور بیان کیا کیا حدثنی المسیب بن واضح حدثنا
عبداللہ بن المبارک ان یونس بن یزید عن الزہری ان سالم بن عبداللہ بن عمر ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رفع یدیہ فی الرکوع فلا صلاۃ لہ، کہ جو کوئی بندہ رکوع کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رفع یدین کرتا ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اب انہوں نے خود ہی، محمد بن عکاشہ الکرمانی نے خود ہی اپنی طرف سے حدیث بنائی اور بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اور اس کے قرائن کیا ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ جب سالم سے، جو کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے غلام بھی ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس طرح رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے حدیث بنائی اور بنا کر کے بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رفع یدیہ فی الرکوع فلا صلاۃ لہ، جس نے رکوع کے اندر جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رفع یدین کیا، اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو تیسرا طریقہ محدثین کے ہاں موضوع روایت کو پہچاننے کا یہ ہے کہ قرائن اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے کہ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی، حدیث کے ساتھ ملی ہوئی باتیں ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح چوتھا بڑا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ بیان کیے جائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا صدور ممکن ہی نہ ہو، یہ ممکن ہی نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے ایسی بات کی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عربی زبان کو جاننے والے اور فصیح و بلیغ عربی زبان بولنے والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر، صحیح مسلم کے اندر ہے 1167 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کے ساتھ باقی انبیاء کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، یعنی 6 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو باقی انبیاء کے پاس نہیں تھی۔ ان میں سے سب سے پہلے جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے ہیں، یعنی الفاظ تھوڑے ہیں اور ان کے معانی بہت زیادہ ہیں، تشریح بہت زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی جو ہے وہ فصیح و بلیغ عربی ہے۔ پھر فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، یہ ایک مشہور اور لمبی روایت ہے کہ 6 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ باقی جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، لیکن یہ لوگ اس طرح کی حدیث بناتے ہیں کہ جس کا صدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایسا کوئی کام کیا ہو، یا پھر کسی حدیث میں اتنا زیادہ ثواب بیان کر دیا جاتا ہے ایک چھوٹے سے عمل کا، اتنا زیادہ ثواب کہ اللہ کے پیغمبر سے ویسا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایسی بات کرے۔ تو ان تمام قرائن کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کام کیا کہ اپنے مسلک کو یا اپنے منہج کو یا اپنی سیاسی پارٹی کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے ضعیف احادیث کو گھڑنا شروع کر دیا، موضوع احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیا، جس طرح کے نواسب اور خوارج، نواسب اور روافظ، رافضی وہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے حوالے سے ان کو زیادہ بڑھا چڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی تک کا مقام دے دیتے ہیں، اور جبکہ ناصبی وہ ہیں کہ جو ان کی فضیلت جو بیان شدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ازواج مطہرات، ان کی جو فضیلت بیان شدہ ہے اس کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت کو بڑھاتے بڑھاتے باقی جو آل بیت ہیں ان کی فضیلت کو کم کر دیتے ہیں، انہیں ناصبی کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم پہ وہ رافضی ہیں، دوسری ایکسٹریم پہ ناصبی ہیں، اب روافض نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اسی طرح امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حوالے سے اپنی طرف سے احادیث کو گھڑنا شروع کر دیا اور بیان کرنا شروع کر دیا کہ ان کا مقام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہے، جس طرح کہ سیدنا علی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے بعد
جو فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا تھا وہی فرشتہ سیدنا علی کے اوپر اترتا ہے۔ اور اسی طرح ناصبیوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ سیدنا علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق یہ سب سے بڑے امام، سیدنا عمر یہ سب سے بڑے امام، سیدنا علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک ایکسٹریم پر چلے گئے۔ اسی طرح انہوں نے جو رافضی تھے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے احادیث کو گڑنا شروع کر دیا، جبکہ جو ناصبی تھے انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے احادیث کو گڑنا شروع کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بدعتی اور ان عقائد کے جو حامل لوگ ہیں وہ ضعیف احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال یہ 5 بڑے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کوئی وضع حدیث خود بیان کر دے کہ میں احادیث کو پہلے گڑتا رہا ہوں، اب میں نے توبہ طائب ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ تاریخ کے اعتبار سے، تاریخ وفات، لقاء اور سما، اس کے حوالے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جب ان کی لقاء اور سما کا جس کی یہ تاریخ بتا رہے ہیں اس تاریخ میں ممکن ہی نہیں ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روایت وضع کر رہے ہیں، ضعیف روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ جو الفاظ بعین ہی اللہ کے پیغمبر ادا ہی نہیں کر سکتے، ایسے ثواب کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا طریقہ وہ یہ ہے کہ قرائن اور قرینوں کی بنیاد پر اس کے ساتھ ملا ہوا کوئی ایسا قرینہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور پانچواں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کی باری آئی تو اپنی سیاسی سماجی وابستگی کو بنانے کے لیے یا پھر صحابہ کے اندر اختلاف کو بیان کرتے ہوئے اپنی سائیڈ کو برتر اور اعلیٰ بیان کرنے کے لیے ایسی روایات کو بیان کیا جانے لگا، تو یہ بھی ضعیف اور موضوع روایات بیان کی جانے لگی۔ یہ 5 بڑے طریقے ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے پڑھا کہ ضعیف روایت جس کے اندر حسن اور صحیح کی کوئی شروط نہ پائی جائیں اسے ضعیف کہتے ہیں، تو جو بھی روایت ضعیف ہوگی اس کا 2 بڑے سببوں میں سے ایک سبب اس میں پایا جائے گا۔ 2 بڑے اسباب ہیں ضعیف روایت کے 2۔ پہلا، یا تو سند کے اندر سے کوئی راوی گر گیا ہوگا۔ ہم نے صحیح حدیث کی تعریف میں پڑھا تھا کہ وہ روایت متصل ہو، اس میں سے کوئی راوی گرا نہ ہو، منقطع نہ ہو وہ روایت۔ تو یا تو ایسے ہوگا کہ اس سند میں سے کوئی ایک راوی گر گیا ہے اور راوی اپنے سے اوپر والے شیخ سے بیان کر رہا ہے، اپنے شیخ سے نہیں بیان کر رہا، اپنے استاد سے نہیں بلکہ اپنے استاد کے استاد سے بیان کر رہا ہے، درمیان سے کسی راوی کو گرا دیا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہوگا کہ یا روایت متصل ہے، سارے کے سارے راوی موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی راوی ایسا ہے جو کذاب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، یا پھر اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، یا اس کا حافظہ کمزور ہے، یعنی کہ یا تو راوی کے اوپر جرح ہوگی یا پھر وہ روایت میں سے کوئی ایک راوی گر گیا ہوگا۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ یا سند متصل نہ ہو، روایت میں سے کوئی سند میں سے کوئی راوی گر گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں سقط۔ سقط کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو سقط جلی ہوتا ہے کہ واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی راوی گرا ہے، یا پھر سقط خفی ہوتا ہے۔ خفی ایسے کہ وہ بیان اس طرح سے راوی کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے سما کیا ہے، حالانکہ سما نہیں ہوتا، اور اس کا پتہ جو ہے وہ سب سے بڑے جو جہابزہ علماء ہیں ان کو پتہ چلتا ہے۔ سقط جلی وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے، عام طور پر ہی پتہ چل جاتا ہے، جبکہ سقط خفی جو ہے اس کا پتہ جہابزہ اور بڑے بڑے نقاد حدیث جو ہے جو ماہر ہیں ان کو پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے سقط جلی ہے کہ جس کا عام پتہ چل جاتا ہے، اس کی 4 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک سب سے پہلے معلق، اس کے بعد مرسل، اس کے بعد معضل اور اس کے بعد منقطع، یہ 4 بڑی قسمیں ہیں سقط کی۔ اس کے بعد ہے سقط خفی کہ جس کا پتہ جہابزہ اور بڑے بڑے علماء کو چلتا ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مدلس
یا مدلس، اور دوسرا جو ہے وہ مرسل خفی. ایک مرسل وہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور دوسرا مرسل خفی اس کے اندر. سب سے پہلے کہ اگر راوی گرا ہوا ہو اور سقط جلی ہو، واضح پتہ چل رہا ہو کہ یہاں راوی گرا ہے، اس کی 4 قسمیں. سب سے پہلے ہے معلق. معلق اس روایت کو کہا جاتا ہے ما حذف من مبدأ اسنادہ راو فاکثر علی التوالی، کہ جس کی سند کے شروع سے 2 یا 1 راوی گر گیا ہو، یعنی سند شروع کے اندر موجود ہو یا پھر سرے سے ہی سند موجود نہ ہو. اس کی 2 قسمیں. ایک ہے کہ سرے سے سند موجود ہی نہیں ہے، بس یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یعنی نہ صحابی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نہ ہی تابعی کا، کسی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بس یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. اور دوسرا یہ ہے کہ صحابی یا تابعی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے والی سند کو حذف کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام بخاری ذکر کرتے ہیں وقال ابو موسیٰ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو ڈھانپ لیا. اب یہاں انہوں نے صرف ایک صحابی کا تذکرہ کیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس سے پہلے والی ساری سند حذف کر دی ہے اور اس کو معلق کہتے ہیں. یعنی اگر یا تو مکمل ہی سند حذف کر دی جائے اور کہا جائے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، یا پھر صرف تابعی یا صحابی کا تذکرہ کیا جائے اور اس سے پہلے محدث ساری کی ساری سند کو حذف کر دے، اس کو بھی معلق کہا جاتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی معلق روایات موجود ہیں، لیکن ان کا حکم باقی معلقات والا نہیں ہے. باقی کسی بھی حدیث کے اندر معلق روایت ہے تو وہ ضعیف ہوگی، اللہ کہ اس کے مطابق کوئی متصل سند مل جائے یا راوی کا پتہ چل جائے کہ فلاں راوی گرا ہے اور وہ راوی ثقہ ہے تو وہ روایت صحیح ہوگی، ورنہ معلق روایت ضعیف شمار کی جائے گی. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے جو بات ہے کہ معلق روایات ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق علیحدہ سے ایک لیکچر کے اندر گفتگو کریں گے. دوسری جو قسم ہے وہ ہے مرسل. سب سے پہلے سقط جلی، کہ جہاں سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے راوی گرا ہے، اس کی میں نے 4 بڑی قسمیں آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلے معلق. اب دوسرا ہے مرسل. مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تابعی بیان کرے صحابی سے، پھر صحابی بیان کرے اللہ کے پیغمبر سے. اگر ایسا ہو کہ تابعی وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں تو وہ روایت ضعیف ہوگی اور اس کو مرسل کہا جائے گا. جس طرح کہ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی جس طرح صحیح مسلم کے اندر ہے حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا حجین قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابلہ. اب سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں اور یہ اتنے بڑے تابعی ہیں کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ان کے گھر میں تھی، سعید بن مسیب رحمہ اللہ. لیکن پھر بھی یہ تابعی ہیں، انہیں بیان کرنا تھا کسی صحابی سے. یہ ڈائریکٹ اللہ کے پیغمبر سے جب بیان کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ کسی بھی تابعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نہ ان سے سنا ہے، نہ سماع ہے، نہ لقاء ہے، تو ان کی روایت مرسل شمار کی جائے گی. اور اسی طرح ایک مرسل صحابی بھی ہے، ایک مرسل تابعی ہے اور ایک مرسل صحابی ہے. مرسل صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابی ان کی عمر کم تھی، ان کی عمر کم تھی اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے پیغمبر سے بیان کر رہے. یا پھر یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے پیغمبر سے ایک دفعہ ملاقات تو ہے لیکن اس کے بعد یہ اپنے علاقے میں چلے گئے ہیں اور اس کے بعد باقی صحابہ سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے بیان نہیں کرتے، تو ان کی روایت کو بھی مرسل کہا جاتا ہے اور اسے مرسل صحابی کہا جاتا ہے.
یعنی کہ وہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کم عمر میں تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، یا وہ صحابی جن کی ایک دو دفعہ ملاقات ہے پھر اپنے علاقے میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، تو ان کی روایت کو بھی مرسل کہا جاتا ہے، لیکن ان کی مرسل قابل قبول ہے، ان کی مرسل کو صحیح سمجھا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں، اس وجہ سے ان کی جو روایت ہے اس کو صحیح مانا جائے گا۔ تابعی کی جو روایت ہے اس میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی تابعی بیان کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ کسی صحابی سے بیان کرے گا، تو ان کی روایت بھی صحیح ہونی چاہیے، جس طرح کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا کہ یہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ان کے گھر میں تھی، اتنے بڑے تابعی ہیں، تو جب یہ بیان کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی روایت کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ صحابی سے نہیں بیان کر رہے ہوتے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ نخبۃ الفکر کے اندر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی اور بتلایا کہ درمیان سے کم از کم 5 راوی گرے ہوئے ہیں، یعنی ایک تابعی ڈائریکٹ اللہ کے پیغمبر سے بیان کر رہے ہیں اور درمیان میں 5 تابعین کا واسطہ آتا ہے جو کہ گرا ہوا ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے بیان کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جس سے بیان کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ ضعیف ہوں یا وہ صحیح نہ ہوں، وہ ثقہ نہ ہوں، تو اس وجہ سے تابعی کی جو روایت ہوگی اس کو ضعیف ہی شمار کیا جائے گا۔ ہاں، مرسل کو قبول کرنے کی چند ایک شرائط ہیں جن کو امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ کے اندر بیان کیا ہے۔ الرسالہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرسل روایت بیان کرتا ہے تو اس مرسل کو قبول کرنے کے چند ایک طریقے ہیں اور چند ایک شرائط ہیں جس کی بنیاد پر اس کو قبول کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو وہ ارسال کرنے والا، مرسل روایت بیان کرنے والا کبار تابعین میں سے ہو، کبار تابعین میں سے۔ دوسرا، اگر وہ اس سے مرسل عنہ کی تفصیل پوچھی جائے کہ جس کو اس نے گرایا ہے، جس تابعی نے گرایا ہے کسی تابعی کو یا صحابی کو، جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کسی ثقہ کا نام لے یا صحابی کا نام لے، تب اس کی مرسل کو قبول کیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب حفاظ حدیث اسی مرسل کی طرح کی حدیث بیان کریں تو وہ اس کے مخالف نہ بیان کریں۔ اگر وہ مخالف بیان کریں گے تو پتہ چلے گا حفاظ حدیث کی روایت صحیح ہے اور اس کی مرسل ضعیف ہے۔ اور اسی طرح چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرط اس مرسل حدیث کی سند کے حوالے سے ہو، کہ جس طرح یہ حدیث مرسل بیان کی گئی ہے اسی طرح کی ایک متصل سند بھی ہو، کہ جس کے اندر روایت موصولاً بیان کی گئی ہو، یا پھر اسی طرح کی کوئی مرسل حدیث آ جائے، یعنی یہ ایک مرسل روایت ہے، اسی طرح کی ایک اور مرسل بھی آ رہی ہے لیکن وہ کوئی دوسرا محدث بیان کر رہا ہے اور وہ کسی دوسرے صحابی سے یا دوسرے تابعی سے بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی روایت صحیح شمار کر لی جائے گی۔ یا پھر اس طرح ہو کہ دوسری جو سند ہے یا جو مرسل روایت ہے وہ کسی تابعی کے فتوے کے مطابق ہو، کسی تابعی نے کسی تابعی کا قول اس کے مطابق آتا ہو، کسی صحابی کا قول اس کے مطابق آتا ہو، تو اس مرسل کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ مرسل کو قبول کرنے کی 3 شرائط وہ راوی کے حوالے سے ہیں، ایک شرط جو ہے وہ اس کی سند کے حوالے سے ہے، اور اس کو الرسالہ کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو آج ہم نے 2 ضعیف روایات کے حوالے سے جو سخت جلی ہے، یعنی روایت میں سے سند میں سے کسی راوی کا گر جانا اور واضح پتہ چلتا ہو، اس حوالے سے 2 بڑی قسموں کو پڑھا ہے، ایک معلق اور دوسرا مرسل۔ معلق یہ کہ راوی بیان کرے اور صحابی یا تابعی کا نام ہو بس، یا پھر مکمل سند حذف کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور دوسرا مرسل ہے، مرسل وہ 2 طرح کی ہے، ایک مرسل صحابی ہے، ایک مرسل تابعی۔ مرسل صحابی یہ کہ کوئی ایسا صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر کم تھی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
لقاء اور ملاقات ایک دفعہ ہے اور بعد میں اپنے علاقے میں چلے گئے وہ احادیث کو بیان کریں. اور دوسرا جو ہے وہ مرسل تابعی ہے کہ تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے. تو جو مرسل صحابی ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں، جبکہ جو مرسل تابعی ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اگر تو ان کی کوئی دوسری سند ملتی ہے یا پھر اسی طرح کی مرسل روایت ساتھ آتی ہے اور یا پھر حفاظ حدیث کوئی روایت بیان کرتے ہیں اور وہ اس کے مخالف نہیں ہے تو اس روایت کو لیا جائے گا، ورنہ اس روایت کو بھی ضعیف سمجھ کر کے چھوڑ دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.